آج آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان اس وقت عالمی دنیا کی گزرگاہ ہے اور سی پیک کے راستے سے اب آپ کے لیے اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے. وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے. وہ آپ کی فتح کا انتظار کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اسلام آباد ان جابروں کا نہیں ہوگا. اسلام آباد ان کارکنوں کا ہوگا, ان کے اقتدار کا ہوگا. میرے محترم دوستو, جس راستے پہ ان کی ہڈیاں پگھل گئیں, جس نے اپنے 20 سالہ سیاسی دور میں پوری دنیا میں علماء کے مقام کو اٹھایا, اسلامی نظریے کو پروان چڑھایا, اپنے فکر کو انہوں نے پوری دنیا سے متعارف کرایا. آج آپ خوش قسمت ہیں, آپ اس نظریے کے وارث ہیں, آپ اس نصب العین کے وارث ہیں, آپ اس جری کے وارث ہیں, آپ اس انقلابی کے وارث ہیں. اور انشاءاللہ جس منزل کے لیے انہوں نے نشاندہی کی تھی, آپ کے اور میرے لیے نشاندہی کی تھی, اور انشاءاللہ اب اس منزل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں. سیاست کا سلطان جس کا نام ہے فضل الرحمان. جس کسی نے سیاست سیکھنی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں آ کے پڑھے. جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کی سیاست اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں آ کے نہیں پڑھتے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, شیوخ ہیں, مفتیان کرام ہیں, گدی نشین ہیں, ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان سے اتفاق نہ کرتا ہو, جو مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا معترف نہ ہو. ہاں, چھوٹے چھوٹے مولوی, چھوٹے چھوٹے سیاستدان, چھوٹے چھوٹے دنیا دار جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں, وقار نہیں, کوئی مقام نہیں, جس کو ہم ٹٹو بولتے ہیں, وہ ہیں مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کرنے والے. لیکن اعلیٰ سطح پر چاہے وہ سیاستدانوں کا ہو, چاہے وہ علماء کا پلیٹ فارم ہو, پیروں کا پلیٹ فارم ہو, کوئی بھی ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں کہ جن کو آج تک کسی نے کرپٹ نہیں کہا, نہ کوئی کرپشن ان کی پوری بیان کر سکا ہے اور نہ کوئی ان کی کرپشن کو ظاہر کر سکا ہے, کیونکہ الحمدللہ ان کا ماضی, ان کا مستقبل بھی الحمدللہ اور موجودہ دور بھی ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہے. اور جتنے بھی علماء اور شیوخ اور بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, یہ سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو مانتے ہیں. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب مدظل العالی ایک دن فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست پر اعتراض تھا. وہ کئی الٹی باتیں کرتا تھا کہ مولانا ایسے, مولانا ایسے, جیسے آج کل کے نوجوان. تو فرمانے لگے کہ میں ایک دن اس آدمی کو, اس نوجوان کو مولانا فضل الرحمان کے پاس لے کے گیا. ظہر کی نماز ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پڑھی, عصر کی پڑھی, مغرب کی پڑھی, عشاء کی پڑھی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتہائی تواضع, انکساری اور عاجزی کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھے, بات چیت کی, ہمیں کھانا کھلایا. جب وہ چاروں نمازیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے اس نے پڑھ لیں تو جب واپس آنے لگے تو اس نے کہا کہ میں تو لوگوں سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا سے کیا سنتا رہا, لیکن یہ تو میں تو سنتا تھا کہ ان کے پاس شراب ہوتی ہے, وہ تو نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں, یہ تو مسجد کے امام ہیں, یہ تو بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, امام ہیں.
تو صرف 4 نمازیں پڑھنے پر زور سے لے کر مغرب تک اس کا جتنا بھی ذہن لوگوں نے بھرا ہوا تھا اور جو کچھ مولانا فضل الرحمان کے خلاف اس کے ذہن میں تھا سب اللہ نے صاف کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست پر اعتراض ہے، ان کی ذاتی حیثیت پر اعتراض ہے، تو وہ جا کر صرف چند گھنٹے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھے اٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ اس کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل حقیقت ہے، اس کے اندر ذرا کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ اس لیے جتنے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جن کو فضل الرحمان صاحب سے کوئی شکایت ہے یا ان کے دل میں دماغ میں کوئی ڈاؤٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، تو ان سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند لمحے، چند گھڑیاں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گزاریں، انشاءاللہ ان کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو یہ ملک پاکستان کے لیے ایک عظیم سرمایہ اور ملک پاکستان کے لیے اور مدارس، مساجد، خانقاہوں کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ مسلمانوں، پاکستانیوں، جب یہ شخصیت دنیا سے جائے گی تو اس وقت ان کا پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھے اور ہم نے ان کی عزت اور احترام نہیں کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ سیاستدان ہے کہ اگر کہاں یہیں پہ یہ کھڑا ہو جائے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی آ کے ان کو ہلا سکے، اور سارے سیاستدان ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ سب نے سیاست سیکھی ہی ان سے ہے۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سیاستدان بنوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے آگے آئے، ان سے سبق لے، الف سے یا تک پڑھے۔ تو مولانا فضل الرحمان ملک پاکستان کے لیے عظیم نعمت ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ شخصیت ہے، اس کی ایک کال پر پورے پاکستان کو یہ بند کر سکتا ہے اور کسی کی جرت نہیں کہ وہ آ کے ہلا سکے اس کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھرانے کا جو عظیم احسان اس پاکستان پہ ہے، اس امت پہ ہے، ان مسلمانوں پہ ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم مفتی محمود صاحب نے پورے 11 دن اسمبلی کے اندر قادیانیت کے خلاف انہوں نے بیانات سنائے، دلائل پیش کیے، پھر جا کر قومی اسمبلی کے جتنے ارکان تھے ان کی آنکھیں کھولیں کہ یہ تو واقعی ہی قادیانی ہمارے خلاف ہے، یہ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں سے، ان کی وجہ سے ان کے دلائل اتنا مضبوط تھے کہ قادیانی بے بس ہو گیا ہے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں کہ واقعی یہ قادیانی تو غیر مسلم ہے۔ تو اس ایک احسان پر اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم اس خاندان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، یہ یاد رکھو۔ باقی جو مرضی ان کے خلاف کہتے رہو تو جو آسمان کی طرف تھونکے گا وہ تھونک اس کے منہ پہ ہی آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو مرضی باتیں کرتے رہو، الحمدللہ جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، عزت دی، عظمت دی ہے، وہ ایسے ہے جس طرح کہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہونے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جتنے اللہ نے مقام دیا، عزت دی، جتنی روشنی عطا فرمائی، اس کے اوپر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ کا ایک بڑا انعام ہے پاکستان کے لیے، اس امت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں تا دیر سلامت قائم اور دائم رکھے۔